بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت، قسط نمبر 19، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ امام مہدی کی 9ویں علامت کی روشنی میں خبیث شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم۔ محترم سامعین و قارئین کرام، آج کی قسط میں ہم امام مہدی کی 9ویں علامت کی روشنی میں شکیل بن حنیف کا جائزہ لیں گے کہ وہ اپنے مہدی بننے کے ڈرامے میں کتنا سچا ہے اور جاہلانہ شبہ حدیث میں پیش کر کے بھولے بھالے مسلمان نوجوانوں کو کیسے اپنا شکار بناتا ہے۔ مہدی کی علامت ملاحظہ فرمائیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد ایک شامی ظالم بادشاہ سفیانی مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے گا تاکہ وہ امام مہدی کی زندگی کے چراغ کو گل کر دے اور مسلمان بے یار و مددگار ذلت و رسوائی کی کھائی میں گر جائیں۔ لیکن عین اسی وقت اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اس کی مدد آئے گی، چنانچہ اس ظالم سفیانی کا لشکر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور جب وہ دوسرا لشکر لے کر آئے گا تو تمام تر تیاریوں کے باوجود بری طرح شکست کھائے گا اور مسلمان غزوہ بدر کی طرح فتح یاب ہوں گے۔ یہ مہدی کی ایسی روشن نصرت ہوگی جسے دیکھ کر اور سن کر لوگ بادلوں کے ٹکڑے کی طرح امام مہدی کی نصرت اور مدد کے لیے جوق در جوق امام مہدی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ شکیل چونکہ جھوٹا ہے اور اس کے ڈرامے پر ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے وہ مہدی کے ظہور کی تمام علامتوں کے انکار پر تلا ہوا ہے۔ خصوصاً سفیانی کے لشکر کے سلسلے میں وہ بڑی جھنجھلاہٹ اور بے بسی کا شکار نظر آتا ہے، اس لیے اس نے یہاں جاہلانہ شبہ پیش کیا کہ اتمام حجت کے بغیر ایسا عذاب تو فرعون اور مشرکین مکہ پر بھی نہ آیا۔ کوئی اس جاہل خبیث سے پوچھے کہ کیا قرآن و حدیث میں باغی اور گنہگار پر ایسا عذاب نہ آنے کی خبر دی گئی ہے، اور کیا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے؟ حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقوں کے سلسلے میں ایسے ہی عذابوں سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سرکاری خزانہ عمرہ کی خوراک بن جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، خاندان کا سربراہ فاسق ہو جائے اور قوم کا بدترین شخص لوگوں پر حکومت کرے اور موسیقی ناچ گانا عام ہو جائے، شرابیں کثرت سے پی جانے لگیں، امت کے بعد والے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں، تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھسا دیے جانے کا اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، پتھروں کی بارش کا اور پے در پہ ایسے عذابوں کا گویا تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے بکھر پڑیں۔ رواہ ترمذی۔ دیکھیے، اس حدیث میں کبیرہ گناہوں کی کثرت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً زمین میں دھسنے، زلزلہ آنے، سرخ آندھیاں چلنے اور صورتیں بگڑنے کی خبر دی ہے۔ سفیانی بادشاہ پر آنے والا عذاب بھی اسی نوعیت کا ہے، کیونکہ وہ عناد و بغض میں اندھا ہو کر خلیفہ وقت سے جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ شریعت کی روح سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی سزا قرآن و حدیث نے قتل مقرر کی ہے۔ اس لیے شکیل خبیث کا اعتراض اس کی کج فہمی اور کم علمی کا نتیجہ ہے، اور اس علامت کی روشنی میں بھی وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ محترم سامعین و قارئین کرام، شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہدی اور مسیح ہونے کے اس جھوٹے دعوے دار کے فتنے سے بہت ہی ہوشیار اور چوکنا رہیں اور اپنے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔